ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ ہماری انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنے فیملیز فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اچھا میں پکڑتا ہوں۔ نہیں مثلی، ہاں یہ زیادہ اچھا، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ وجملہ الا لبنة فی زاویہ فیطوف الناس بہ یقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة أنا خاتم النبيين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، بچوں، انسان میں ایک کمی ہے، بہت ساری ہیں، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کسی سے ملنے نہ دیا جائے تو یہ گونگا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ اندھا ہو جائے گا۔ انسان کے علاوہ ایک چیونٹی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی کو صرف 1 سینٹی میٹر تک نظر آتا ہے، وہ لائن کیسے بناتی ہے، وہ غلہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اسی میدان میں ہزاروں سوراخ ہیں جس میں لاکھوں چیونٹیاں رہ رہی ہیں، خاندان ہوتے ہیں ان کے۔ تو جب ایک وہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، نیچے سوراخ پہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں تو اس کے سر پہ وہ ایسے دستک دیتی ہیں، تو اگر وہ کسی اور بل کی ہے تو اس کی دستک تو وہ نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتے، اگر وہ اس کے فیملی کی چیونٹی ہے تو اس کی دستک انہیں معلوم ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب میں افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھرا ہوں، کتنے عرب چیونٹیاں ہیں، ہر ایک کی بیل الگ الگ ہے۔ یا آپ کا اتنا بڑا اسمارٹ فون آ گیا ہے، چند بیل ہیں وہی بجتی ہیں، لیکن اگر 10 عرب چیونٹیوں کے خاندان ہیں تو ہر ایک کی گھنٹی الگ ہے۔ ایک دفعہ میرے پڑوسی کی اور ہماری بیل قدرتی ایک ہو گئی،
تو میرے مہمان بہت آتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر کی بیل بجتی تو ان کا چوکیدار پٹھان تھا نکل کے باہر آ جاتا، آگے وہ میرا مہمان ہوگا۔ تو پھر اس نے ایک دن میرے خادم سے کہا، بھائی مولانا سے کہا وہ اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہر کائنات کا ذرہ تعلیم یافتہ ہے۔ کبھی آم پہ آپ نے کنو دیکھے؟ کبھی کنو پہ آپ نے کریلے دیکھے؟ ان کی شکل کیسے ہونی ہے وہ اس بیل کو معلوم ہے، پھل کون سا لگنا ہے درخت کو معلوم ہے۔ اب شیر کے سامنے گھاس رکھو، بھوکا بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھو، وہ بھوکی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے سامنے گھاس رکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو تو فٹافٹ کھائے گا۔ اگر شوگر والا مریض چاہے وہ ڈاکٹر ہی ہو، اس کے آگے کھیر رکھو، کہے گا 2-4 چمچ تو لے ہی لوں۔ تو ان کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کوئی چیز غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے کمپیوٹر میں غلط بھی جاتی ہے، صحیح بھی جاتی ہے، لیکن جانور، پرندے، ان کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جاتی۔ اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، گدھ مردار کھاتا ہے اور عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم کینیا میں ہماری جماعت تھی تو میں نے کہا مجھے جنگل لے جاؤ، میں نے جنگل دیکھنا ہے، مجھے اس طرح سیاحت کا شوق ہے۔ تو وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم وہاں گئے، کچے رن وے پر، چھوٹے چھوٹے جہاز تھے 12-13 سیٹر۔ تو وہ گائیڈ ہمیں لے کے نکلا جنگل دکھانے۔ تو ایک جگہ میں نے یہ دیکھا، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ گدھ بھی بیٹھا تھا، عقاب بھی بیٹھا تھا۔ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا۔ یہ فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنا مکمل علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہندوستان میں بندر کا احترام ہوتا ہے، پوجا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بندر کو کچھ کہتے نہیں، مسلمان تنگ آ گئے تو انہوں نے نا کیا کیا، روٹی میں زہر ملا کے چھتوں پہ روٹیاں پھیلا دیں۔ جب بندر آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پہلے تو سانو روٹی کوئی نہ پوچھتا ہے تو دسترخوان لگا پیا، یہ کیا چکر ہے؟ کسی بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بڈھے پروفیسر آئے، تو انہوں نے آ کر ایسے روٹی کو ایسے اٹھایا اور ایسے توڑا اور سونگا، پھر سب کو اشارہ کیا، سارے بندر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر واپس، ہر ایک کے ہاتھ میں 1-2 ٹہنیاں تھیں کسی درخت کی۔ تو وہ بڑے بندروں نے بندر بانٹ کی، تو وہ روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، اور پھر آرام سے واپس چلے گئے۔ کوئی نہیں مرا۔ انہیں اس بوٹی میں زہر کا تریاق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔
سانپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ سانپ ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے، اس کی مادہ اپنے بچے خود کھا جاتی، جب اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے بچے کھا جاتی، تو سانپ پیدا ہوتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں اپنی ماں سے۔ انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، اور جس کو میں ڈسوں گا وہ مرے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں کہ انسان کے علاوہ پوری کائنات تعلیم یافتہ ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں کو وہ کتے رکھنے کا شوق تھا، اور وہ لڑاکا کتے بھی ہوتے تھے، تو ان کو جہاں زخم ہو جاتا تھا نا کتوں کو، یہ آنکھوں دیکھا ہے، چھوٹا تھا، تو اس زخم کو چاٹتے رہتے تھے، چاٹتے رہتے تھے، چاٹتے رہتے تھے، یہاں تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ انہیں کس نے بتایا کہ تیری زبان میں ایک چیز ہے جو تیرے زخم کو ٹھیک کر دے گی، اور جہاں ان کی زبان نہیں پہنچتی تھی وہاں کیڑے پڑ جاتے تھے۔ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کو سمجھانے بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جس کا میڈیکل سائنس میں کوئی جواب نہیں۔ موت کیا چیز ہے، کچھ عرصہ میں نے بھی سفر کیا تھا ڈاکٹری کا، پھر اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا، تو میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، 200۔ موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، اور سارے ہی غلط ہیں چونکہ اندازے ہیں، موت دینے والے کا تو پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو اب زندگی کیسے گزاریں کہ یہ جہان بھی اچھا ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے نبی آتے ہیں، اور انسان کے اندر خوبصورتی کی ایک کشش ہوتی ہے۔ ناران لوگ پہنچے ہوتے ہیں، میں بھی 2 مہینے پہلے ناران گیا، وہاں کوئی ایسی معیاری جگہ ہی نہیں رہنے کی، لیکن اس کے منظر، سیف الملوک جھیل، پاگلوں کی طرح لوگ پہنچے ہوئے تھے کہ انسان کے اندر خوبصورتی کی ایک اللہ نے رگ رکھی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں، یہ عورتیں کہیں جانا ہو تو کیسے میک اپ کرتی ہیں، اب تو مردوں کے بھی میک اپ وہ پارلر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جا کے گلاں چٹیاں کروائیں دیں۔ تو یہ حسن پرستی ہے، خوبصورتی کی کشش اللہ نے رکھی، وہ آواز میں ہو، وہ شکل میں ہو، وہ منظر میں ہو، وہ کلام میں ہو، وہ کھانے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، انسان اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو اب چونکہ سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کو فالو کر کے ہماری زندگی واقعی خوبصورت ہو جائے اور اگلی بھی خوبصورت ہو جائے، تو کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں، میں جب یہاں پڑھتا تھا 60s میں، تو ایک ڈاکٹر عالمگیر صاحب ہوتے تھے، بڑا ان کا نام تھا۔ تو آپ لوگ کہتے ہوں کہ میں ڈاکٹر عالمگیر جیسا بن جاؤں۔ ایک اختر بھی تھے، اختر خان، ہاں، ایک ڈاکٹر اختر خان تھے۔ تو آپ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں بڑے ڈاکٹروں کو، تاجر آئیڈیل بناتے ہیں بڑے تاجروں کو۔ تو میں ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے یہ یہاں سارے بال
وہ مشین سے تراشے ہوئے اور صرف اوپر بال تھے یہاں جی میں ککڑ ہوں نا. تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے بال کیسے بنائے ہیں؟ کہنے لگا یہ رونالڈو ایسے بال بناتا ہے. اور مجھے تو رونالڈو کا پتہ نہیں تھا اس وقت. میں نے کہا یہ رونالڈو کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ میں کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. وہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، میں نے بھی ایسے ہی بنائے ہیں. تو انسان فالو کرتا ہے اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی چھوٹی سی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بندی ہو، اور اس میں صرف مسلمان کو نہیں کہا، سب کو دعوت دی ہے. اگر تم لائف کوالٹی چاہتے ہو، ایک لائف کوالٹی ہے کہ صحت اچھی ہے، اس کے لیے آپ کا سسٹم ہے. ایک لائف کوالٹی ہے کہ اندر کی دنیا پرسکون ہو، اندر میں خوشی ہو. اس کا علم آپ کے پاس کوئی نہیں، نہ ہی کسی اور کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے میرے بندے بندی ہو، اگر تم اپنی زندگی کو واقعی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، شکل کی خوبصورتی تو چند سالوں کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتی، اور منظر کو ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد طبیعت بھر جاتی. میں شروع میں کینیڈا گیا تو میں کہا یار میں نے وہ دکھاؤ نیاگرا فال، میں نے خود کہا. دوسری دفعہ گیا تو پھر میں نے کہا یار چلیے نیاگرا فال. کچھ دفعہ جب میں تیسری دفعہ گیا تو مجھے کوئی طلب ہی نہیں تھی کہ میں دیکھوں. تو وہ مقامی دوست کہنے لگے مولانا نیاگرا چلیں. میں کہا یار پانی باندھا پیا کی ویکھنا ویکھ لیا. تو ایک اندر کی خوبصورتی باہر کی خوبصورتی سے دل بھر جاتا ہے، اور اندر کی خوبصورتی کتنا بڑا جہان ہے کہ اس میں ساتوں زمین آسمان سما سکتے ہیں. تو میرے اللہ نے کہا لقد، میرے بندے بندیوں، یہ بات پتھر کی لکیر ہے. لقد، لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. کان لکم، صرف تمہارے لیے بتا رہا ہوں، یعنی بنی نوع انسان. اگر تم زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، اندر سے بھی باہر سے بھی، جھونپڑے میں بھی تمہاری زندگی حسین ہو اور محل میں بھی حسین ہو، سائیکل پر بھی حسین ہو اور گاڑی میں بھی حسین ہو، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا. فی کا لفظ ڈوب جانے کے لیے ہوتا ہے. تو صرف داڑھی رکھنے سے نہیں، تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، غوطہ لگانا پڑے گا. موتی نیچے سے نکلتا ہے. تو حسنہ ہے تمہارے لیے، میرے نبی کی زندگی حسنہ ہے. کامل بھی تو ہے، مکمل بھی تو ہے، خطاؤں سے پاک بھی تو ہے. حسنہ ویسے حسن کا لفظ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حسنہ کا لفظ چہرے کا وہ تل ہوتا ہے جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے. تو میرے سبحان اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی جو زندگی ہے نا، یہ وہ حسن ہے جس کا ایک ڈاٹ بھی تمہیں مل گیا نا تو تم حسن سے بھر جاؤ. تمہارا اندر بھی خوبصورت ہوگا، تمہارا باہر بھی خوبصورت ہوگا. تو نبیوں کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی کی ضمانت قرار دیا. اور چونکہ ہمارے نبی آخر میں آنے والے تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو آپ کی تعلیمات کو
آپ نے محفوظ کیا۔ کسی نبی کی ڈیٹ آف برتھ موجود کوئی، کسی نبی کی 1,24,000، ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی، اور جو ہمارے ہندی مہینے ہیں جیٹھ ہار ساون بھدرو، ہم دیہاتی لوگ تو جانتے ہیں، آپ نے شاید نام ہی آج سنا ہو، تو یکم جیٹھ 628 بکرمی اور 12 ربیع الاول عربی کا مہینہ، اور اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کا لشکر جس سال میں تباہ ہوا تھا، چونکہ عربی میں کیلنڈر کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے بتایا۔ ایک یتیم کی تاریخ کو کیسے لکھا جا رہا ہے، یتیم بچہ ہے تو اس کو کائنات کو الرٹ کر دیا گیا کہ اس کی کوئی حرکت وہ میرے بندوں سے چھپی نہ رہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، اس کا کوئی جنت دوزخ سے تعلق ہے؟ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کا اظہار ہوتا تھا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے ایسے، یہ آپ کے غم کی علامت۔ جب آپ کسی کو اشارے سے بلاتے تھے تو یوں کر کے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے۔ جب کوئی آپ کو بلاتا، جیسے ابھی مجھے بلائیں ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے تو نہیں۔ ادھر رانجھا صاحب کہیں مولانا صاحب، میں کہوں گا جی۔ میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے، میری کرسی تو گھوم رہی ہے نا، میں تو سوکھا کام میں، لیکن میرے نبی زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پورا ادھر پھر کے کہتے جی۔ اگر وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں کر دیتے، اور جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا شارٹ کٹ کرو اور مریض بھی کھڑے۔ ابھی تو تمہارا حال یہ ہے، وہ بیچارہ مریض اپنا حال بتا رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ آدھے میں پہنچتا ہے، تم نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو، چلو اگلا آ جائے۔ تو میرے نبی سننے میں باکمال تھے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے یہ جگہ گلابی ہو جاتی تھی، اور ایک ایسے نور نکلتا تھا جب آپ خوش ہوتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو قدم چھوٹے ہوتے تھے، ایسے نہیں ہوتے تھے، اس سے آدمی بے روب لگتا ہے، لیکن چال میں روانی ہوتی تھی پانی کی طرح۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا، چھوٹی سی۔ ہمارے بچپن میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو ہم گرمیوں میں صحن میں سوتے، اور سردیوں میں اکتوبر کے مہینے میں ہمارے گھر میں جامن کے بڑے بڑے درخت تھے، ہمارے والد صاحب وہاں چارپائی بچھاتے، پھر نومبر میں ہم اندر چلے جاتے۔ میرے نبی جب گرمی کا موسم آتا تھا تو باہر کب نکلتے تھے؟ جمعہ رات کو آپ بستر باہر بچھاتے تھے، جمعہ کی رات کو، اور جب سردی آتی تھی تو جمعہ کی رات کو آپ بستر اندر بچھاتے تھے۔ ایسی باریکیاں کسی نبی کی ہیں؟
آپ پڑھنے والے بنو، کیونکہ اناٹمی آپ کو انسان نہیں بناتی، ڈاکٹر بناتی ہے، اور انسان بننا صرف نبی کی غلامی کے ساتھ۔ انسانیت کا نام یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے سرجن ہیں، بہت اچھے آپ فزیشین ہیں، بہت اچھے آپ پتہ نہیں ہوں تو کتنی ڈگریاں بن گئی ہیں۔ تو اچھا انسان صرف نبی کی سیرت کے ساتھ بنتا ہے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ عالی خاندان میں بھیجتا ہے تاکہ کوئی تانا نہ دے تو کمی ہے، اعلیٰ خاندان۔ تو اللہ نے ایک آیت میں، اور دوسرا خوبصورت ہوتا ہے نبی، باروب ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے کہ دیکھنے والے پر ان کی شخصیت کا اثر ہو۔ تو ہمارے نبی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کے قبیلے دیکھے اور عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا تو مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا تو ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا نہ کوئی عالی خاندان ہے نہ کوئی عالی نسل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو اگر یوں پڑھیں من انفسکم تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ سے عالی نسب کوئی نہیں تھا۔ بے شک۔ اور اس کو ایک اور طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، ورش کے نزدیک کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو سب سے حسین ہے، سب سے باوقار ہے۔ میں موریتانیہ گیا تو وہاں اس لفظ کو من انفسکم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، سورۃ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ تمہارے خاندان میں سے اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ۔ اور کوئی ایسا نہیں جس کا خاندان آدم علیہ السلام تک جاتا ہو۔ صحیح بات۔ پچھلے سال میں نے ملتان کی جو کونسل ہے جہاں سارا قدیم انگریزوں کا لکھا ہوا پڑا ہوا ہے دفتر رجسٹر، تو میں نے 3 لاکھ روپے دے کر اپنے خاندان کا وہاں سے رجسٹر نکلوایا۔ تو 1874 میں پہلا بندوبست انگریز نے کیا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پہلا جو دفتری کام کیا اور ساری قوموں کا، تو وہ 1874 تھا۔ تو 1874 میں ہمارا جو بڑا ہے اس کا نام ہے مراد راجپوت چوہان، اور اس کے نیچے مجھ تک 20 ہیں، 20 ہیں۔ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اور میں وہ 20 نام یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے اپنے پیو دادے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی وہ اپنی آخرت کا سامان بنا کے یاد کیا تو مجھے سارے یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو ایک ہماری ثقافت بھی ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے کہ ہمارے مراسی ہوتے تھے، خاندانی مراسی۔ وہ ان کا کام ہوتا تھا کہ ڈیرے میں آ کر جھوٹی تعریفیں کرنا، پیڑھیاں پڑھتے تھے، پیڑھیاں پڑھتے تھے، اور انہیں ہماری پیڑھی یاد ہوتی تھی 8-10 نام۔ پہلا ہمیں دھوکہ دیتے تھے سرداریاں کہیں،
بتاؤ کسی کے سرداری کبھی قائم رہے گی؟ ڈیرے آباد، کسی کا ڈیرا کبھی آباد ہوا؟ تو ان کو ٹیکٹ آتا ہے، پھر وہ پیچھے چلتے ہیں کہ میاں اللہ بخش دے خیر تو میاں عنایت علی دی، میاں گانے دی، اگو مجھے بھی نہیں آتا، وہ جاتے ہیں آخر تک۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی کا شجرہ یاد کیا اس کلچر کو دیکھ کر کہ ہمارے مراسی آتے ہیں اور صرف یہ دو کام کرتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں نیلا نیلا لوٹ لینا ہے، اس تو گھٹ نہیں لینا، نیلا نوٹ 1000 کا، اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ایک مراسی آیا ہمارا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھوا دیو، بھوکے مر گئے ہیں۔ میں اگر کدی میراسی بھی نوکری کی تھی، وہ کام کرو جڑا کر رہے ہو، نہیں یہ نہیں ہوں دیریاں کوئی دیندہ نہیں، 10 روپے تو بعد کوئی دیندہ نہیں، تساں ہی دیندے ہو 1000، تو میں نوکری رکھوا دی۔ تو فاطمہ شوگر مل میں میرے ایک دوست تھے مینیجر، میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھیج دو، میں لیبر میں رکھ لوں۔ تو میں نے اسی طرح ڈیلیور کر دیا، میں کہا چاچا نو لے جا، ان وہ لیبر چ رکھ لے سن، سرداریاں کہیں خوش رہو آباد رہو۔ چوتھے دن دونوں باپ بیٹا پھر ڈیرے میں کہا تینوں تو گلے آئی مظفر گڑھ، تو کدے آ گیا؟ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، انہیں تو بوریاں چوا چوا میرے پتر دی کنڈ تروڑ چھڑ دی ہے۔ وہ صرف زبان کی گھٹی کھاتے ہیں۔ تو اس سے نا مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کر کے ان کے بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں میراسی بن کے۔ تو یہ 2002 کی بات ہے۔ 2000 میں تو میرا امریکہ کا سفر تھا تو جانا نہیں ہو سکا۔ تو 2001 تھا یا 2 تھا، میں پہنچا، ان کا یا رسول اللہ ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارے مراسی بھی جھوٹے ہیں، لیکن ہم خوش ہو کر ان کو دیتے ہیں، آج آپ مجھے اپنا مراسی بنا لیں۔ اور ہمارے مراسیوں میں ایک کا نام ہے صدیق، وہ بڑا ہی مسکین شکل ہے۔ تو میں نے کہا آج میں آپ کو آپ کی پیڑھی سنا کے سلام پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔
اب میں یوں تو کر نہیں سکتا تھا میرا سیم کی طرح جو پولیس والے میں نے نقل مڑا، تو میں نے تصور میں ہاتھ اوپر اٹھائے، میرے نبی دے دیر آواز، بنو ہاشم دے دیر آواز، علی دے دیر آواز، حسن حسین دے دیر آواز، جعفر عقیل دے دیر آواز، یا رسول اللہ تو اہل بیت دے دیر آواز، میں نے ان سے اپنا میراثی بنایا۔ یہ میرا 2002 سے وتیرہ بن گیا۔ تو ہارون آباد اجتماع تھا، ایک بیان تھا میرا، تو ہم نماز مغرب سے پہلے میں صف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے کوئی 60 کے راؤنڈ اباؤٹ، کہنے کہ جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی۔ کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا میں نے سامنے جا کے ایسے ہاتھ ملایا، السلام علیکہ یا امام حسین، تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا، وعلیکم السلام، اور فرمایا طارق جمیل کو پیغام دے دو، ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ میں وہ کہتا تھا نا مجھے صدیق مراسی بنائے۔ اب یہ میری تو میرے رسول کے درمیان بات تھی کہ میرے اللہ کو پتہ تھا، وہ ہارون آباد میں اس کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہ جو امام نے فرمایا ہے کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ اللہ نبیوں کو اعلی خاندان میں بھیجتا ہے، کسی کا نسب ایسے محفوظ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا اپنی نسل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، میں انہیں سیراب کر کے رہوں گا قیامت کے دن۔ 40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ۔ اچھا باہر تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ انفس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول آیا ہے، اس جیسا کوئی خوبصورت تو دکھاؤ، سبحان اللہ، اس جیسا کوئی حسین تو دکھاؤ۔ تو جب آپ ہجرت کرنے جا رہے تھے تو رابغ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، ام معبد الخزاعیہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ماں جی کوئی کھانے کو ملے گا؟ ان کا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں۔ تو ایک بکری بالکل کمزور ایک کونے میں کھڑی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا ماں جی آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ نکال لوں۔ کہنے لگی اس پر تو چمڑے کے سوا کچھ ہے نہیں، اور ہے بھی بن بیاہی، کدھر سے دودھ آئے گا؟ کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، کر لے۔ تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، لہٰذا اس نے آپ کو ایسے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے؟ کملا ہے، جاندہ نہیں، یہ جی بکری دودھ کا قطرہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کی نظروں میں سما گئے، تو آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر کے نیچے لٹک گئے۔ تو آپ نے پورا برتن بھرا اور ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط جو وہ تھے گائیڈ، اور آخر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ اس برتن کو بھرا اور بھر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ صحت مند بکری ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں دیتی۔ شام کو جب اس کا خامد آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ وہ کہنے لگا
تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ بکری تو دے سکتی کی چگل ماری ہے تم، ہماری پنجابی میں تو کی چگل ماری ہے تم، کہنے کہ نہیں اللہ کے بندے، ابو معبد ایک کوئی جادوئی شخصیت آئی تھی، اس نے تھنوں کو یوں کیا اور وہ لٹک کے نیچے اتر۔ تو بیچ میں ایک بات بتا دوں، بعد میں رہ جائے، بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک یہ ذبح کر لو یا وہ 8ویں سال میں مر جائے گی۔ یہ بکری 27 سال زندہ رہی نبی کے ہاتھوں کی برکت سے۔ تو وہ کہنے لگا اس کا کوئی حلیہ تو بتاؤ وہ کیسا تھا، کیونکہ وہ تو نظروں میں سما گئے تھے نا، ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار يتبسم عن مثل لؤلؤ منظوم۔ کہنے لگے یارے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا فصاحت تھی ان پڑھ عربوں کی بھی، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا۔ ظاہر الوضاء، ایسے نور نکل رہا تھا اس کے چہرے سے، ابلج الوجہ، حسین خد و خال والا چہرہ، ہر چیز سے گھڑ کے بنائی، حسین الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ باہر نہیں تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں، اور پیٹ کھبے پاسے ہوئے تو سجے پاسے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ موٹا ہو، اس نے علاج کیا کرنا ہے، الٹ پیٹ ہو گئے۔ ایسے میں کہتا ہوں مولوی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ موٹا ہو، تو نبی کی سیرت پڑھ کے پھر وہ اتھے لئی بدل۔ ایسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اڈا وڈا پیٹ بنا کے ٹول پڑے، کدی پکوڑے کھا، کدی سموسے کھا، کدی برفی کھا، کدی لڈو کھا، بس کھائی جانا ہے اور کم ہی کوئی نہیں۔ وہ ہماری فیملی بچی ہے ماشاءاللہ، جھارا پہلوان ہے، مجھ سے کہنے لگی مولانا میں 100 جو ہوتے ہیں نا گول سے جس میں وہ نہیں گول گپے، کہنے لگے مولانا 100 گول گپے تو میں آرام سے کھا جاتی ہوں۔ میں کہ پھر چربی بھی تو چنگی پالی ہوئی ہے۔ لم تعبہ ثجلہ، اب موٹے نہیں تھے، لم تزر بہ صعلہ، آپ اتنے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اتنے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ کہتے میں جتنی دفعہ دیکھتی میرا دل کرتا اور دیکھوں، پھر دیکھتی پھر میرا دل کرتا اور دیکھوں۔ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے اسے وسیم کہتے ہیں۔ قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، کمر سے لے کر ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں، بائیں سے لے کر دائیں، ہر عضو جس کا حسن کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہو اسے قسیم کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ باقی چہرہ ایسا نہیں ہے۔ تو میرے نبی قسیم ہی تھے کہ اللہ نے حسن کا پیکر بنا کے بھیجا تھا۔ فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، اداج، احور، اکحل، ابرک، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کے نام ہیں۔ سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ کسی کی بنائی نہیں۔ کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، فوراً ہیبت سے سر جھک جاتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، اس کی یہ جو پلکیں تھیں یہ بڑی لمبی تھیں۔ ان عورتوں کو زیادہ پتہ ہے، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا، پلکیں مصنوعی لگاتی ہیں کہ لمبی نظر آئیں، وہ اور کوڑیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کی پلکیں بڑی لمبی خوبصورت، اشکل، سرخ ڈورے تھے آنکھوں میں، احور، سیاہ کالی پتلی، سفید چٹا دائیں بائیں گول چکر جو ہے، ابرک، بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی، انجل، صاف ستھری، فی اشفارہ وطف، یہ بال بڑے لمبے، فی صوتہ سہل، آواز میں جادو تھا، بولتا تھا تو دل کھنچتا تھا، اور سن، فی لحیتہ کثاسہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، لمبی نہیں تھی، ایک مٹھ تھی، اب قدرت۔ فی عنقہ سطح، گردن لمبی تھی۔ ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن لمبے سے لمبا آدمی بھی جب آپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، آپ لمبے نظر آتے تھے۔ آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس، وہ اتنے لمبے تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو وہ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے۔ جب وہ بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو عباس کا قد چھوٹا نظر آتا، ہمارے نبی کا قد بڑا نظر آتا۔ عظیم الہامہ، سر بڑا خوبصورت تھا، گول، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے۔ ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، یہ مانگ ایسا لگتا تھا کہ خود بخود نکلی ہوئی ہے، نکالی نہیں ہے۔ اور یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال لمبے تھے۔ واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا۔ یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، ہم مسجد کے صحن میں تھے، میرے نبی نے کالے اور سرخ دھاگے کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے۔ اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا، اتنے خوبصورت، اشنب، ایسے گولائی میں، کسی کا دانت اوپر ہوتے ہیں، کسی کے نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی، مفلج، یہ دانت، یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دانت، ان میں باریک خلا تھا، باریک خلا تھا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا تھا۔ واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی۔ رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی۔ علم قیافہ کے لوگ کہتے ہیں کشادہ ہتھیلی والا سخی ہوتا ہے اور چھوٹی ہتھیلی والا
बखीर रांझा साहब अपने वेखण लग गए हो। चलने में सर अच्छा चल रहा है, बहुत सहरदारी हो। नहीं नहीं, वो हथेली देख रहा है अपनी कि मैं कंजूस तो नहीं। रहबर राह, आपकी हथेली कुशादा थी जो सखावत की अलामत। ज़ख्मल करादीस, आपके जोड़ बड़े मजबूत थे। सवा अलबतन व सदर, आपका सीना और पेट बराबर था। सब तलकस, ऐसे पूरा जिस्म ढला हुआ था, कहीं इधर से नहीं कहीं इधर से नहीं, सब तलकस। अशरा ज़राएन, यहाँ थोड़े बाल थे, कलाइयों पर थोड़े बाल थे, बाकी जिस्म ऐसा था कि जैसे नूर हो चमकता हुआ। और वो बद्दू कहने लगा, ये तो वही है कुरैशी जो नबूवत का दावा करता है, और कोई नहीं हो सकता, ये वही है, चल पीछे चलें उनके। तो ये दोनों मियाँ बीवी मदीना पहुँचे और आप पर ईमान लाए और कलमा पढ़ा। जब आपने मदीना पहुँच के पहला खुतबा दिया तो अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आए, आपके चेहरे पर नज़र पड़ी, कमा हाज़ा बेवजह कज़्ज़ाब, किसी झूठे का ऐसा चेहरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और वो आप पे ईमान ले आए। तो मेरे अजीज़ों, मेरी बच्चियों, मैंने अल्लाह के नबी की अज़मत की कुछ बातें बताई हैं। क्यों बताई हैं? जब तक आपको कहने वाले की कदर नहीं होगी, उसके कहे की भी कदर नहीं होगी। रांझा साहब जनरल हस्पताल में कोई बात कहें तो सारे अखंड गए तो चलो या कारतूस रिटायर है यदि घड़ी सुन। डॉक्टर फरीद कोई बात करेंगे तो आप फोन करेंगे, है ना ये बात? राजा साहब की भी होगी सर, इनकी मेरे से ज़्यादा होगी। जब कहने वाले की कदर नहीं होगी तो उसके कहे की भी कदर नहीं होगी। हम कितना जश्न मनाते हैं 12 दिन, कोई एक आदमी ज़िंदगी बदलता है, कोई झूठ छोड़ दे, कोई मिलावट छोड़ दे, कोई खोट छोड़ दे, कोई बदकारी फहाशी छोड़ दे, कोई सूद छोड़ दे, कोई शराब छोड़ दे, कोई लोगों के हक मारना छोड़ दे। बस झंडियाँ लगा के जश्न मनाते हैं कि आपकी हैबत नहीं है, अज़मत नहीं है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जिससे मैंने ये नतीजा निकाला। अब्दुल खालिक साहब थे फैसलाबाद में ASP। SSP होकर चले गए कोयटा, वहाँ से 4 महीने लगाने तबलीग में फैसलाबाद आए। तो मैंने उनसे कहा कि आजकल जो SSP है ज़फ़र लक, वो मेरा रूममेट है, हम सेंट्रल मॉडल स्कूल में एक ही कमरे में थे, चलो मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। वो कहने लगा मेरा बैचमेट भी है CSS में। तो पुलिस लाइन के 2 दरवाज़े थे, एक सीधा जहाँ हम जा रहे थे, हाँ, और एक जो 1 किलोमीटर का चक्कर काट के थे। तो वहाँ एक सिपाही खड़ा था। अब हम दोनों पहुँचे, मेरे सिर ते भी टोपी, ओदे सिर ते भी टोपी, मेरी भी दाढ़ी, ओदी भी दाढ़ी, वो समझा कोई 2 मौलवी आए, पहला तासुब था। तो वो अब्दुल खालिक ने कहा भाई ज़रा दरवाज़ा खोल दो। वो यूँ खड़ा हो, बैठ जाओ, यूँ खड़ा हो, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ। उत्तों आओ,
چونکہ وہ اسے ایک صوفی صاحب سمجھ رہا ہے. اتوں آؤ. جون کا مہینہ تھا. بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، ذرا لمبا سفر ہے، تو کھول دے. سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ. پھر اس نے تیسری دفعہ کہا، ارے بھائی تیری مہربانی، کہیں میں تنگ کیتی جان دے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہوا. پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا کہ میں ہوں عبد الخالق. بس اتنا کہنا تھا تو ایسے کامتا کامتا نیچے جانا شروع ہو. سر سر سر، ایسے کانپتے ہاتھوں سے نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے بھی کہتے میں نے نوکری چوں نہ کٹوا دے. تو وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا، جب تک میں کہنے والے کی عظمت کو نہیں جانتا، میں اس کے کہے کی کوئی قدر نہیں کر سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کے رواجی کچھ مناظر بنا لیے ہیں. محبت تو دل میں جگہ پکڑتی ہے، نہ کہ یہ جلسے جلوس نکالنے سے. تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی کا تعارف ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھو، آپ سب پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا نبی کیسا عظیم تھا. پھر اس کی جب آپ سنو گے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، پھر آپ کرو گے. لیکن جیسے اس وقت ہمارا حال ہے، تو اس لیے میں نے صرف عظمت رسول پر بات کی ہے کہ آپ نے کیا کہا، کن چیزوں سے روکا، کن چیزوں کو کرنے کا کہا. وہ بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، چند چیزیں ہیں. 5 فرائض ہیں جن میں 2 ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہیں. ایک نماز، ایک روزہ. باقی زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے. ایمان سب پہ فرض ہے، نماز سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے. پھر روزہ میں گنجائش چھوڑی، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، چھوڑ دو. بیمار ہو چھوڑ دو. مسافر ہو گئے ہو 2 رکعت پڑھ لو. کتنی گنجائش تھی. تو میرے نبی نے کہا الدین یسر، میرا دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں کے ڈر سے نبی کے طریقے چھوڑ بیٹھے ہیں. میں جب ریمنڈ داخل ہو گیا اور میرے کلاس فیلو کچھ میڈیکل کالج چلے گئے، کچھ نیو ہاسٹل چلے گئے. تو نیو ہاسٹل میں سینٹرل ماڈل اسکول کے دوست زیادہ تھے، تو میں وہاں گیا ملنے. تو میرے اوپر اتنا رعب طاری ہوا کہ میں اس داڑھی کے ساتھ اندر کیسے جاؤں. تو مجھے گھوٹ کر دیں گے. کتنی دیر میں باہر فٹ پاتھ پہ کھڑا رہا کہ یا اللہ میرا بنے گا کہ جس لئے میں اندر جاؤں. کیونکہ انہوں نے میرا وہ رخ بھی دیکھا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج کا سب سے مشہور سنگر تھا، اور اب وہ مجھے یہ روپ میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ کریں گے کیا. اتنا خوف طاری تھا. حالانکہ میں نے تو نبی کی شکل اپنائی تھی، نبی کا لباس اپنایا تھا. تو میں گیا تو شکر ہے میرے سینٹرل ماڈل اسکول کا ہی دوست گیٹ پہ مل گیا. انہیں جفی پائی، لے گیا، سارے نے اکٹھا کر لیا. ہم کینٹین کے سامنے بیٹھ گئے لان میں. تو ایک مجھ سے سینئر تھا 1 سال، وہ کئی میں تھا اس وقت. تو وہ ایسے بیٹھا تھا، میں ایسے بیٹھا تھا. ادھر اکرم سکھیرا مرحوم، ادھر عزیز اللہ مرحوم. تو ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. تو وہ ظہیر کہنے لگا کی کر رہے ہیں. میں کہا میں مولوی بن رہے ہیں. تو ایسے بیٹھا تھا ایسے. کہنے لگا کھاویں گا کتوں. حالانکہ اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک
اچھے مالدار خاندان میں پیدا کیا. وہ تو میرا دوست تھا، میرا باپ کہتا تھا مولوی بن گئے تو روٹی کتوں کھا سکے. جو اتنی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے مجھے کہتا تو مولوی بن دے میں تو روٹی کتوں کھا سکے. تو میری نک وٹا چھڑی. اسے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں مولوی بن رہا ہوں. مجھے کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا. کہنے لگا اللہ اتو سٹے گا. تو میں کہا تو کی کر رہے ہیں؟ تب اس کا ایکشن دیکھیے. پہ نہیں تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسے. میں کہا تو کی کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. اور اب پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اب ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ اٹ پٹ ہوتا ہے اٹھوں ڈاکٹر نکل آؤں. میں ڈاکٹر بن رہا. تو چونکہ میرے نبی کی عظمت نہیں تو ان کے علم کی عظمت نہیں. تو آج تو میں نے صرف آپ کو اپنے نبی کی عظمت پہ بات کی ہے. اب کرنے کو کیا ہے؟ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہے. قضا نہ ہو. روزے میں گنجائش ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں. 2 رکعت کر لی مسافر کے لیے. اس کے بعد ایک حدیث آپ مجھ سے لے لیں، صرف ایک حدیث، تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی. آپ کو لمبی حدیثیں نہیں سناتا. میں نے زیادہ وقت اپنے محبوب کو پیش کرنے میں لگایا کہ میں نے اپنے آپ کو ان کا مراسی بنایا ہوا ہے. تو میں جہاں جاتا ہوں میں اپنے محبوب کو پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی ان کے مراسیوں میں اٹھایا جاؤں. ایک حدیث پہ آپ کی مستورات بچیاں، آپ سارے ڈاکٹر فرید، یہ سارے ایک حدیث پہ عمل کر لوں. میرے نبی نے فرمایا چند باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. کتنا بڑا سودا ہو رہا ہے. پہلی بات صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ مدینے سے باہر نکلے تو مضافات میں ایک بدو کا گھر تھا. وہاں سے آپ گزرے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. پھر آپ کی نظر پڑی کہ ہرنی پر وہ آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ. جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اس کے گلے میں رسی تھی، چارپائی سے بندھی ہوئی تھی، ہرنی تھی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی، پھر جو اللہ کی تقدیر ہے میں اس پہ راضی ہوں. آپ نے فرمایا تو پرایا مال ہے، میری تو ہے نہیں. اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ انسانوں کی طرح مجھے بھی جہنم میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی، خود بیٹھ گئے. وہ بھاگتے بھاگتے سامنے پہاڑ تھے وہاں غائب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی. اسے پتہ ہے میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے ذبح کیا جائے گا، لیکن اس کے دل میں نبی کی عظمت ہے. میرے دل میں نبی کی عظمت ہے نہیں، اس لیے میرا پورا بازار جھوٹ بول رہا ہے. وہ اس نے آ کے سر جھکا دیا. آپ نے اس کو باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو وہ صحابی آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ادھر کہاں؟ کہا ایک کام ہے آپ سے.
کہا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہا رسول اللہ ہم تو آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں. کہ نہیں بس مجھے یہی چاہیے. تو آپ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو ایسے تھپکی دی. جا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس نے مڑنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یوں سر جھکایا ایسے، اور پھر سر اٹھایا، وہاں تک گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھ کے یوں سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور پھر وہاں تک گئی، پھر مڑ کے آپ کو دیکھ کے یوں سر جھکایا. جب تک وہ پہاڑ میں اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو ایسے آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب میں سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی. پہلی بات صدق و حدیث ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کی کمائی میں آپ کی اولاد کبھی بڑے انسان نہیں بنے گی، نہ آپ بڑے بنیں گے. دوسری بات حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دو نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. ایک صحابی جریر بن عبداللہ اپنے غلام سے کہنے لگے، گھنٹہ ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوتا ہیں؟ صرف 5 منٹ ہوتے ہیں گھنٹہ. اچھا چلو یہ سنائی دو. تو کہنے لگے جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، میں پیمنٹ کر دوں گا. تو منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کے آ گیا، مالک سے طے کر لیا. جریر یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے. شاہی خاندان کے لوگوں کو گھوڑوں کی نسل پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی. انہوں نے گھوڑا دیکھا تو قیمتی تھا، نوکر نے پیسے 300 مقرر کیا، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، چونکہ جب مالک 300 میں دے رہا ہے تو شرم تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا میاں 400 دے دوں تمہیں؟ کہنے لگا جی دے دو. 500 دے دیں وہاں؟ کہا جی بڑی اچھی گل. 600 دے دیں وہاں؟ کہا جی دے دو. 700 دے دیں وہاں؟ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ کبھی خریدنے والے نے بھی ریٹ بڑھایا. کہنے لگے 800 دے دوں؟ کہ حضور لمڑے نہیں تھا لو میرا حادثہ تھا نا، بھلا کدی لمن والے بھی پیسے بتائے. آپ نے فرمایا 800 دے دو، گھوڑا باندھ. وہ سر کڑا یہ پنجے گھیو وہ تو ناشتہ ہوا گیا. جب وہ چلا گیا تو نوکر نے آ کر کہا جب میں 300 میں طے کر کے لایا تھا یہ 500 کس خوشی میں بڑھائے تھے؟ فرمایا بیٹا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا زندگی بھر کسی کو تم نے دھوکہ نہیں دینا. اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا. حفظ و امانت، دیانت داری، دھوکہ نہیں دینا. تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر. اور اچھے اخلاق کرنے کے لیے صرف یہ زبان ہے قابو میں رکھ. ہماری ایک دوبند تھی بڑی شیرنی، 4 ادیاں 9 سارا نو اگو لا کے رکھ دیا. ایک دن آ گئی میری وڈی بہن کو، بی بی اے ساریاں 9 میرے نال بڑا لڑدیاں. تو ماشاءاللہ شیرنی وہ آپ آئی، وہ تو چودیاں گدڑیاں ہیں انہوں دے اگو. میری بہن نے نا کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر رول کر کے کہا کہ
ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਣਾ ہے, بولنا نہیں. یہ تعویذ ڈھہ گیا تو تیری خیر نہیں. ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا اعتقاد ہے. اب میری بہن نے کیا ہیلا کیا، اس کو چپ کروایا. تو ہفتے کے بعد آئی بی بی میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ جو ماسی دے تعویذ نے انہوں بولن تو روک دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. تو اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لیتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ اخلاق، بہت اعلیٰ اخلاق. اور آپ بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، صبر کرنا سیکھنا، زبان کو چپ رہنا سیکھ لو، تو وہ جتنے طوفان اٹھیں گے گزر جائیں گے. چپ رہنا سیکھ لو. چونکہ ہمارا ہندو معاشرہ ہے، اور ہندو معاشرے میں ساس سسر کا کردار بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے کلچر کو نہیں بدلا، تو وہ ویسے کا ویسا ہے. تو اس لیے میں آپ بچیوں سے کہتا ہوں، چپ رہنا سیکھ لو تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دے. چوتھی بات فرمائی، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کا معنی حرام نہ کمانا. رزق حلال کمانا. میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، ڈاکٹر بن کے پریکٹس کرو، تاجر بن کے پریکٹس نہ کرو. آپ مریض کو اپنا کسٹمر نہ سمجھو، آپ مریض کو ایک مصیبت زدہ سمجھو. جو آپ کی جائز محنت ہے آپ ضرور لے لو، لیکن تاجر نہ بنو. ڈاکٹر بنو، مسیحا بنو. کسی ایک کی دعا لگے گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. تو برائے مہربانی رزق حلال اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا. امتحان ہے. 1972 کی بات ہے، ہماری جماعت تھی چیچاوت میں، تو وہاں ایک تھے مولانا عبداللطیف. ان کو ملنے 2 آدمی آئے. ایک کا حلیہ یاد ہے، ایک بھول گیا ہے. وہ اس کے ایکشن کی وجہ سے یاد رہ گیا. اس کی بڑے گوگلز تھے اور خاکی کھدر کا کرتا، کھدر کی شلوار. کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے. جو اس نے یہ کیا نا وہ میری آنکھوں میں پھنس گیا. اللہ رزق حلال دے بہت سارا دے. وہ خاموش رہے. جب کوئی جواب نہیں ملا تو نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. تو بچیوں پیسے کی دوڑ میں تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا. فرید صاحب ہمارے پڑوسی ہیں نا، تو ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد لے گئے مجھے دکھانے. آپس میں تعلق تھا. تو وہیں وہ گاؤں میں آئے ہوئے تھے، گاؤں میں تھے. تو اب تو وہ ڈیرہ سنسان پڑا ہوگا، اس وقت بڑا آباد تھا، چھوٹا سا تھا. پتہ نہیں مجھے کیا تکلیف تھی، یاد نہیں. تو ڈاکٹر حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرا بی پی دیکھنے کے لیے نا، تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ دیکھا. میں کہا پٹا کیا چاڑی جاتا ہے میرے پر شوں یوں کر رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ میرے نال کی جاندے. پھر انہوں نے نسخہ لکھا اور ابا جی سے مل کر ہم آگا. میں ابا جی کو پوچھا، میں کہا اے میرے اتنے پٹا کی چاڑے ہے.
تو وہ میرے ابا جی نے کہا یہ تمہارا بلڈ پریشر دیکھ رہے. میں کہا وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت اتنا یہ ان نون چیز تھی، کسی کو ہوتا ہی نہیں تھا. اب یہ پیزے کھا اور نامراداں دے کوک پی تے پیپسی پی تو پتہ نہیں کی بلاواں پئیاں ہوندیاں. وہ جب میں تو ہوٹلوں پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن جب حج میں ہوتے ہیں تو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑتا ہے. تو بوفے میں ماشاءاللہ پوری پلیٹ کے اوپر پہاڑ بنا ہوتا ہے، اچھے ہوتے ہیں. میں سوچتا تھا یہ کھائیں گے کیسے؟ وہ میرے سامنے سارا کھا جاتے تھے، پھر اور لاتے تھے. تو یہ پیٹ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن ہے پیٹ، جسے بھرا جاتا ہے. اگر تم نے کھانا ہے تو 1/3 میدے میں روٹی ڈالو، 1/3 میں پانی ڈالو، اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لو. تو ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشتر کے لیے بڑی خدمات، بہت عظیم خدمات، اور اللہ ان کے درجے بلند کرے. آمین. میں ان سے ملا ہوں، لیکن وہ پرانے ہمارے والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے، لیکن زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں. لیکن نشتر کی جو انہوں نے تراش خراش کی، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں کر سکا. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو آپ سب سے گزارش ہے میرے عزیزوں، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو روکنا ہے، رزق حلال کمانا. میرا ایک بچہ بہت غصیلا تھا چھوٹے ہوتے، تو وہ نوکروں کو پڑ جاتا تھا، اور میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سب سے زیادہ اخلاق پر بات کرتا تھا. تو ایک دفعہ وہ ڈانٹ رہا تھا، 6-7 سال کا تھا، نوکرانی کو. میں پیچھے کھڑا تھا چپرا میں. جب اس نے اپنا ابالا نکال لیا تو میں نے اس کو بلایا، کمرے میں لے گیا. میں نے کہا بیٹا، میں جو آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو یاد نہیں رہتی جو آپ ایسا کرتے ہیں نوکروں سے، یا آپ کو یاد ہوتی ہے؟ کہنے لگا بابا یاد تو ہوتی ہے، پر جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر یوں یوں ہوتا ہے، یوں 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 یوں. میں کہا پتر یہ چکی تو تیری بند کرنے واسطے. میں کہا پتا بیٹا معاف کرنا سی. اور ماشاء اللہ اس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ. اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ اجتماع ہو رہا ہے تبلیغ کا، اس میں آپ سارے تشریف لے جائیں. ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں گے تو بہت ترقی ہوگی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ جتنے بھی حاضرین شرکائے مجلس ہیں، مستورات ہیں، ڈاکٹر ہیں، باہر سے آئے ہوئے مریضوں کے لواحقین ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرتے ہیں. اس ادارے کو ترقی نصیب فرما. اس سے آنے والے شفا پا کے جائیں. یہاں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا رکھ دے، مریضوں کا ہمدرد بنا دے. لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ سرجن ہو، فزیشن ہو، یا اللہ سب کو مسیحا بنا دے، اور ہمدردی کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا. یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما کہ ہم بہت سخت قسم کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما.
ہماری مدد فرما، ہم سے ان سے سب سے راضی ہو جا۔ اور ڈاکٹر فرید میرے بھائی کی طرح میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا نصیب فرما۔ آمین۔ اور باقی جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں جو اپنی عرضیاں ہیں یا اللہ وہ ساری قبول فرما، اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ